عزاداری کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ کو آیات قرآنی میں ملیں گی، سنت نبوی میں ملیں گی، فطرت میں ہے، عقل میں ہے، سیرہ اسلاف میں ہے۔ عزاداری سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کا اظہار بھی ہے کہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو آشکار کیا جائے الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ ظالم کو آشکار کیا جائے اور اسے ایکسپوز کیا جائے۔ عزاداری سورہ شورى کی آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا عالی ترین مصداق بھی ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اس مودت کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں بلکہ مودت رکھتے ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے غم میں اپنے قلوب میں اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ اور بالخصوص شیعیان حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیعتوں کا، اے علی آپ کے جو شیعہ ہیں، خلقوا من فاضل طینتنا، وہ ہماری طینت کے فاضل سے خلق کیے گئے، تو چونکہ وہ ہماری طینت کے فاضل سے خلق کیے گئے ہیں تو یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، وہ ہماری فرحت میں، ہماری خوشی میں خود بھی فرحت محسوس کرتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو عزاداری سورہ شورى کی اس آیت نمبر 23 آئے مودت کا ایک بہت عمدہ مصداق بھی ہے۔ ساتھ ہی عزاداری سورہ حج جس کی آپ نے تلاوت کی آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ پر عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ شاعر اللہ یعنی کیا؟ شاعر اللہ یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو جیسے قرآن نے شاعر اللہ کا، یا صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہوں، یا روضہ امام حسین علیہ السلام ہو، یا فرش مجلس عزا ہو، یا تابوت ہو، یا شبیہ علم ذوالجناح ہو، ان سب کو دیکھ کر امام حسین کی یاد آتی ہے اور حسین سے خدا کی یاد آتی ہے۔ پھر خاص کر اولیاء کرام کی یاد کو زندہ رکھنا وہ خود سنت قرآنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ عبدنا داؤد، وَاذْكُرْ عبدنا ایوب۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ اے حبیب اس کتاب میں حضرت مریم کو بھی یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت ابراہیم کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت موسیٰ کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت اسماعیل کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت ادریس کو یاد رکھیے، ہمارے بندے داؤد کو یاد رکھیے، ہمارے بندے ایوب کو یاد رکھیے۔ پتہ چلا کہ اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا روش قرآنی ہے۔ خود عزاداری کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے، اور اسی طرح سے اعداء دین خدا، ان سے برات کا اظہار کرنا بھی روش قرآنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب اذهب الى فرعون انه طغى۔ عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں باتیں عزاداری کا لازمی جز ہیں، اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا اور اعداء دین خدا سے برات کا اظہار۔ یہ عزاداری اس کے بغیر نامکمل ہے، یعنی اس کے بغیر عزاداری کا تصور ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے ابناء طاہرین سے مودت کا اظہار بھی کیا جائے اور یزید اور اس کے خاندان بنی امیہ سے اظہار برات کیا جائے۔ تو یہ سب کچھ عزاداری کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے۔ لہٰذا عزاداری فقط ایک سماجی یا ثقافتی رسم نہیں ہے، بلکہ پورے دین مبین اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے، عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے عظیم ہم سمجھتے ہیں کہ دانشگاہ کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے لیے کسی در و دیوار کی قید ہونا ضروری نہیں ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کے لیے کسی کیمپس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی ایڈمیشن فارم کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر فرش امام حسین بچھا لیجئے وہیں سے یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو آفاقیت ہے اور اس کی جو انکلوزیونیس ہے اور اس کی جو اجتماعیت ہے وہ اتنی زیادہ حسین ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم پر، دنیا کے کسی اور انسٹیٹیوشن میں وہ تمام پہلو مادی حوالے سے، معنوی اور روحانی حوالے سے کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ تو جہاں تک عزاداری کے مقصد کا تعلق ہے تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک ماں کے دل کی تسکین ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ یعنی جب کسی کا بچہ مار دیا جائے اور کوئی اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے جائے تو اصولاً یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ کس مقصد سے رو رہے ہو، جناب رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم ان کا غم بانٹ رہے ہیں، ہم ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی تسکین کا باعث ہے، قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے گا کہ جب کسی کے ہاں ہم جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، ایک عام روش سے، آیات قرآنی ہم نے کچھ پیش کر دی اور سنت سے بھی، لیکن ہم ایک عام فطرت اور عقل سے بھی بات کیجیے اگر، تو جب ہم کسی کے ہاں پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو تعزیت کے ساتھ ساتھ ضمناً اس گھر کی باتیں اور اس کے خاندان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ظاہر ہے کہ جہاں پرسہ دینے کے لیے گئے تو اسی خاندان کی بات ہوگی، اسی کے گھر کی بات ہوگی۔
اب جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعزیت ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان کے بابا امیر المومنین کی خدمت میں، ان کے برادر بزرگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں جو اول تعزیت آپ نے پیش کرنی ہے عزاداری کی صورت میں، تو خود بخود وہاں پر خانوادہ حسین کی باتیں ہوں گی. جب تعزیت کسی کو ہم پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے خاندان کی بات ہوتی ہے. امام حسین کا جب غم منا رہے ہیں تو خود بخود خانوادہ حسین کی بات ہوگی، اور چونکہ حسین نواز رسول ہیں لہٰذا عزاداری میں لازمی طور پر عظمت سرکار ختم مرتبت پر بھی بات ہوگی، پھر ختم نبوت پر بھی بات ہوگی، پھر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بھی بات ہوگی، پھر مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی بات ہوگی، اس لیے کہ سبھی حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حسین ہی کی اولاد طاہرہ میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو پھر عزا حسین میں فقہ جعفری پر بھی بات ہوگی. انہی کی اولاد میں سے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، تو مجلس حسین میں فلسفہ انتظار پر بھی بات ہوگی، علائم ظہور پر بھی بات ہوگی. حسین ہی کے خاندان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو جب عزائے حسین ہوگی تو قرآنی معارف پر بھی بات ہوگی، تمام صفات حسنہ پر بھی بات ہوگی. اس لیے کہ جو صفت حسن ہے وہ محتاج ہے اپنے حسن ہونے کے لیے خانواد امام حسین علیہ السلام کا. اس لیے کہ یہ معیار ہے، یہ ملاک ہے. اے علی آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام موڑ جائے. تو تمام صفات حسنہ پر خود بخود بات ہوگی عزاداری میں، لازمی جز ہے اس کا. یعنی ظاہر ہے کہ جناب واصف جبار صاحب کا غالباً یہ مصرع ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. جب حسین کی بات ہوگی تو ان تمام صفات کی بات ہوگی، اور پھر ساتھ ہی یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. تو جب حسین کی بات ہوگی تو صداقت کی بھی بات ہوگی، نورانیت کی بھی بات ہوگی، اصلاح کی بھی بات ہوگی، صبر کی بھی بات ہوگی. اور یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا ہم جلدی گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، کہ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. ان تمام امور پر بات ہوگی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، جو اس کا مقصد ہے. اور ان سب پر بات ہوگی عزاداری میں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کا سب صدقہ ہے گریہ بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. یعنی یہ سب فرض کیجئے، مثال ہم دے رہے ہیں، یہ سب ہو لیکن بکا علی الحسین نہ ہو تو مجلس مکمل نہیں ہے. بلکہ ائمہ کے ادوار میں تو مجلس جو ہوتی تھی اس میں فقط مرثیے کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی کوئی خطیب نہیں ہوتا تھا وہاں پر. امام علیہ السلام تو فقط شاعر سے کہتے تھے کہ میرے جج کے لیے مرثیہ کہو. اور یہ ہم اس لیے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 میں ان حالات میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں باقاعدہ وہ اہتمام نہ کر سکے سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملات کی وجہ سے یا طبی معاملات کا خیال کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے مراجع نے اس کا حکم دیا ہے، تو مجلس گھر میں ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فرش عزا بچھائیے، حدیث قصہ کیجیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، حضرت امیر انیس، حضرت مرزا دبیر، آل رضا، آج کے زمانے میں مثال دے دوں پروفیسر شہید صفت جعفر صاحب، جناب ریحان اعظمی صاحب، کسی بھی کوئی اچھے شاعر کا کوئی مرثیہ پڑھیے، کوئی نوحہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے. یہ مجلس مکمل ہو گئی. ائمہ علیہ السلام کے دور میں مجلس اسی طرح سے ہوتی تھی. تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر میں مجلس نہیں ہو سکی، نہیں، بالکل ہو گئی مجلس ہی. وہ مجلس کے جو 100 افراد میں ہوتی تھی، اگر فرض کیجئے کہ اس وقت میڈیکل ریزنز کی وجہ سے 10 افراد میں کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی صبر ہے اطاعت پر. صبر کی کئی اقسام ہیں. صبر کی اقسام، صبر ایک ہوتا ہے صبر معصیت پر، گناہ سامنے ہے اسے روک لینا اپنے آپ کو. ایک ہوتا ہے صبر اطاعت پر، کہ ایک اطاعت کرنی ہے آپ نے شریعت حسین علیہ السلام، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دل اس کو منانا بڑا مشکل ہے کہ ہر سال میں 1000 افراد کو بلاتا تھا، اس وقت 50 افراد میں کیسے مجلس کروں میں. نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اسی اطاعت پر کہ جو امام حسین علیہ السلام، جس کی عالی ترین مثال کربلا میں ابوالفضل عباس علیہ السلام، کہ جنہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مانگا ہی اس خاطر ہے کہ وہ کربلا میں میرا وارث بن سکے اور جہاد کر سکے. لیکن عباس نے جو جہاد بالسیف وہاں پر نہیں ہوا، لیکن وہ جہاد ہوا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جو رہتی قیامت تک کے لیے مثال بن گیا، جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں حکم امام پر. البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کووڈ-19 کا ایکسکیوز بنا کر فرض کیجئے کہ جہاں پر
ممکن ہے وہاں پر بھی اسے صرف نظر کر دیا جائے کہ نہیں جناب نہیں جتنا بھرپور طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص بھرپور انداز سے عزاداری کو ہونا چاہیے، تمام میڈیکل ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے، اور اس میں اگر مجمع آپ نے کم کر دینا پڑتا ہے کم کر دیجئے. اس کی وجہ سے کوئی دل میں یہ فکر نہ کیجئے کہ بیوی راضی نہیں ہوں گی، اور فرض کیجئے کہ میری مجلس میں ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ 12 علم نکلتے تھے تو اس بار اگر 1 علم نکل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا. نہ نہ نہ، آپ نے اطاعت امام حسین علیہ السلام پر صبر کرنا ہے. ابو ہارون مقفوف سے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میرے جد کی مظلومیت پر شعر پڑھو. وہ انہوں نے شعر پڑھے، مجلس مکمل ہو گئی. مرثیہ ضروری نہیں کہ کوئی خطیب آ کے خطابت کرے گا تب جا کے مجلس ہوگی، اس کے بغیر بھی مجلس ہو سکتی ہے. کبھی دیبل نے سے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے دیبل ارث الحسین فانت ناصرنا و مادحنا، حسین کا مرثیہ پڑھو، تم تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو. سبحان اللہ، جو مرثیہ پڑھنے والا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ناصر ہے، مداح ہے. اور پھر دیبل نے وہ شورا آفاق مرثیہ پڑھا کہ فاطمہ ابنۃ الخیر قومی وندبی نجوم سماوات بعرض فلات، خیر البشر کی بیٹی کہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں، کوئی کربلا میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ شعر کا اضافہ کرو وقبر بطوس یا لہا من مصیبت الحت علی الاحشاء بالتفرات، کہ قبر ہے کہ جو طوس میں موجود ہے وہ پورا واقعہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کئی جہاد، کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے مراجع نے یہ بھی کہا کہ آن لائن زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں جو کر سکتے ہیں، اور اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کر سکتے تو ان کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ پھر اتنا محدود کر دیں کہ آپ اسے فالو کر سکیں. اس میں عزاداری نعوذ باللہ من ذالک کو کم نہیں آپ کر رہے بلکہ خود شریعت امام حسین پر عمل کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ امام حسین پر گریہ کرنا، گریہ کروانا، اس جیسا ماحول بنانا، اس پر جنت واجب ہے بلا شک و شبہ. اس میں متواتر احادیث ہیں. سید ابن طاؤس کا تو یہاں تک بیان ہے کہ آل رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے، یعنی فقط ایک امام کا قول نہیں، ائمہ علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ من بکا و ابکا فینا مئۃ فلہ الجنہ، جو ہمارے لیے رلائے اور روئے 100 افراد کو اس پر جنت واجب ہے. پھر کہا یہ خود حدیث اس پیرائے میں بھی تصور کی جا سکتی ہے. پہلے امام نے کہا 100 افراد کو جو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا کہ جو 50 کو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا 30 کو جو رلا دے اس پہ جنت واجب. من بکا و اب کا 20، جو 10 کو رلائے اس پہ جنت فلاح الجنہ. ومن بکا و اب کا 10، جو 20 کو رلائے، پھر کہا 10 کو رلائے، پھر کہا من بکا و اب کا واحدن، جو روئے اور ایک کو رلائے، فقط ایک کو رلائے، فلاح الجنہ، اس پر بھی جنت اسی طرح سے واجب ہے. ومن تبا کا فلاح الجنہ، جو رونے جیسی شکل بنائے، یا بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا جو رونے کا ماحول فراہم کر دے، فلاح الجنہ، اس پہ بھی جنت واجب ہے. تو ایک سے بھی عزاداری قبول ہو جاتی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ کی جائے. خود اس حدیث میں معیار حسین ابن علی بیان کر دیے گئے. دیکھیں، مجلس کے لیے مجلس رکھنی امام حسین علیہ السلام کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں. اور چونکہ ہمارا تعلق پڑھنے والوں سے، لہذا پہلے خود اپنے آپ کے لیے میں جملہ کہہ دوں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری پرفارمنس شو کرنے کا اسٹیج نہیں ہے. بارز معذرت مجھے جملہ اس لیے کہنا پڑا تاکہ بات اچھی طرح سے پہنچے. اسی طرح ایام عزا کی جو مجالس ہیں وہ ثروت مندوں کی دولت کی نمود و نمائش کے لیے بھی نہیں ہے، محض خلوص ابا عبداللہ حسین السلام کی محبت میں جو ہے. اب فرض کیجئے کہ یہ لفظ بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، ہمارے ہاں لکھ دیا جاتا ہے اشروں کے ساتھ، اور جہاں ہم اشرے پڑھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ لکھ دیتے ہیں، اور شاید لکھنے والے کا مقصد تکبر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں الفاظ کی بھی اچھی رعایت کرنی چاہیے کہ مرکزی مجلس عزا. مرکزی مجلس ہو سکتا ہے 4 افراد بیٹھے ہوں کسی مجلس میں، سیدہ کی نگاہ میں وہ مجلس مرکزی مجلس عزا، بالکل ممکن ہے. تو یہاں پر خلوص دیکھا جاتا ہے. اور میں نے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ لکھ دیا جاتا ہے اس کا ہرگز مطلب شاید تکبر نہیں ہوتا اس کا اظہار، لیکن الفاظ میں بھی کاش ہماری احتیاط ہو سکے. تو جو حسین کے لیے کر رہا ہے، اب اس کے سامنے 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور شاید اس محرم میں ہم میلبرن سے باہر نہ نکل سکیں، یہاں تو کرفیو ہے، تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے فقط مجلس پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، فقط کمرے میں بیٹھ کے مجلس ہو جائے گی، مجلس تو ہے مجلس. اس لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس بات پہ راضی ہیں.